السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ معزز حاضرین، سورہ الفلق کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا نزول، اس کا پس منظر، مضامین، جن مضامین کے اوپر گفتگو ہوئی، تو وہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ قل اعوذ برب الفلق پہلی آیت کے فقرے کہو میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ مانگنے کے ضمن میں بھی 3 اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ایک بجائے خود پناہ مانگنا، دوسرے پناہ مانگنے والا، اور تیسرا وہ جس کی پناہ مانگی جائے۔ اس کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ دعائیں بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ اس میں مطالعہ کیا ہے۔ اب آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے فرمایا گیا آگے صبح کے رب الفلق۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، لفظ رب الفلق استعمال ہوا۔ فلق کے اصل معنی ہیں پھاڑنے کے ہیں۔ مفسرین کی عظیم اکثریت نے اس سے مراد رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدہ صبح نکالنا لیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں فلق الصبح کا لفظ طلوع صبح کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فالق الاصباح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر صبح نکالتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 96 میں۔ فلق کے دوسرے معنی خلق کے بھی لیے گئے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں۔ تمام نباتات، پلانٹس، بیج اور زمین کو پھاڑ کر اپنی کھوپل نکالتے ہیں۔ تمام حیوانات یا تو رحم مادر سے برآمد ہوتے ہیں یا انڈا توڑ کر نکلتے ہیں، یا کسی اور معنی ظہور چیز کو چیر کر باہر آتے ہیں۔ تمام چشمے پانی کے یا زمین کو شق کر کے نکلتے ہیں۔ دن رات کا پردہ چاک کر کے نمودار ہوتا ہے۔ بارش کے قطرے بادلوں کو چیر کر زمین کا رخ کرتے ہیں۔ غرض موجودات میں سے ہر چیز کسی نہ کسی طرح کے انشقاق کے نتیجے میں عدم سے وجود میں آتی ہے، حتیٰ کہ زمین اور سارے آسمان بھی پہلے ایک ڈھیر تھے جس کو پھاڑ کر انہیں جدا جدا کیا گیا۔ کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ پس اس معنی کے لحاظ سے فلق کا لفظ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اب اگر پہلے معنی لیے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں طلوع صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو مطلب ہوگا تمام خلق کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تمام چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات چھوڑ کر اس کا اسم صفت رب اس لیے استعمال کیا گیا کہ پناہ مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رب یعنی مالک اور پروردگار اور آقا اور مربی ہونے کی صفت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ پھر رب الفلق سے مراد اگر طلوع صبح کا رب ہو تو اس کی پناہ لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ جو رب تاریکی اندھیرے کو چھانٹ کر صبح دن روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ آفات کے ہجوم کو چھانٹ کر میرے لیے عافیت پیدا کرے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اور اگر اس سے مراد رب خلق ہو تو معنی یہ ہوں گے
کہ میں ساری خلق کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تاکہ وہ اپنی مخلوق کے شر سے مجھے بچائے۔ یہ ہے اس کی تفسیر رب الفلق کی۔ پھر آگے فرمایا من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے چند باتیں اس میں غور کرنے کے لائق ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شر کو، نقصان کو پیدا کرنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ مخلوقات، کریشن کی پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف اور شر کی نسبت مخلوقات کی طرف کی گئی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ ان چیزوں کے شر سے، نقصان سے پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نقصان پہنچانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر کام خیر، بھلائی اور کسی مصلحت ہی کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ مخلوقات کے اندر جو اوصاف اس نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کی تخلیق کی مصلحت پوری ہو۔ ان سے بعض اوقات اور بعض اقسام کی مخلوقات سے اکثر شر و نما ہوتا ہے۔ یہ نقطہ غور کرنا ہے۔ دوسری بات، اگر صرف اسی ایک فقرے پر اکتفا کیا جاتا اور بعد کے فقروں میں خاص قسم کی مخلوقات کے شرور سے الگ الگ اللہ کی پناہ مانگنے کا نہ بھی ذکر کیا جاتا تو یہ فقرہ مدعا پورا کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس میں ساری ہی مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے، سارے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لی۔ یہ سورت کی تفسیر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، دشوار ہے سمجھنا، ذرا دھیان لگانا پڑتا ہے اس میں۔ اس عام استعزاء کے بعد چند مخصوص شرور سے پناہ مانگنے کا ذکر خود بخود یہ معنی دیتا کہ ویسے تو میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن خاص طور پر وہ چند شرور جن کا ذکر سورہ فلق کی باقی آیت اور سورہ ناس میں کیا گیا ہے، ایسے ہیں جن سے اللہ کی امان پانے کا میں بہت محتاج ہوں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مخلوقات کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے موزوں ترین اور مؤثر ترین استعاذہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے خالق کی پناہ مانگی جائے، کیونکہ وہ بہرحال اپنی مخلوق پر غالب ہے اور ان کے ایسے شرور کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں، اور ایسے شرور سے بھی واقف ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اس کی پناہ گویا اس حاکم اعلیٰ کی پناہ ہے جس کے مقابلے کی طاقت کسی مخلوق میں نہیں ہے، اور اس کی پناہ مانگ کر ہم ہر مخلوق کے ہر شر سے، نقصان سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، خواہ وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ نیز اس میں دنیا ہی کے نہیں، آخرت کے بھی ہر شر سے استعاذہ شامل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، شر کا لفظ نقصان، ضرر، تکلیف اور الم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان اسباب کے لیے بھی جو نقصان اور ضرر اور تکلیف و الم کے موجب ہوتے ہیں، مثلاً بیماری، بھوک، کسی حادثے یا جنگ میں زخمی ہونا، آگ سے جل جانا، سانپ، بچھو وغیرہ سے ڈسا جانا، اولاد کی موت کے غم میں مبتلا ہونا، اور ایسے ہی دوسرے شرور پہلے معنی میں شر ہیں، کیونکہ یہ بجائے خود تکلیف اور اذیت ہیں، بخلاف اس کے مثال کے طور پر کفر، شرک اور ہر قسم کے گناہ اور ظلم دوسرے معنی میں شر ہیں، کیونکہ ان کا انجام نقصان اور ضرر ہے، اور اگرچہ بظاہر ان سے فی الوقت کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو، بلکہ بعض گناہوں سے لذت ملتی یا نفع حاصل ہوتا ہو، پس شر سے پناہ مانگنا ان دونوں مفہومات کا جامع ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ شر سے پناہ مانگنے میں دو مفہوم اور بھی شامل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شر واقع ہو چکا ہے، بندہ اپنے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے
کہ وہ اسے دفع کر دے۔ دوسری یہ کہ جو شر واقع نہیں ہوا ہے، بندہ یہ دعا مانگ رہا کہ اللہ مجھے اس شر سے محفوظ رکھے۔ دیکھو کتنی اہم باتیں ضمن میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ یعنی اتنا ہم پڑھ لینے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ سونے سے پہلے آپ ان 3 صورتوں کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کر آپ ہاتھ پر پھونکتے، اور پھر اس ہاتھ کو جہاں جہاں پہنچتا وہاں پر اپنے جسم پر پھیر لیتے، تاکہ شر سے، جادو سے اور تمام دوسری بلا و مصیبت سے محفوظ اور اللہ کی امان میں آنے کے لیے۔ تو یہ یہاں پر من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ تو خیر بھلائی کا یہ کرتا، لیکن وہ جو چیز پیدا کیا اس کے شر سے اللہ کی پناہ میں ہمیں آنا ہے، یہ بات بتائی گئی۔ پھر آگے فرمایا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ یعنی مخلوقات، تفسیر ہے کہ شر سے عموماً اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد اب بعض خاص مخلوقات کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلے جنرل تھا، اب یہاں پر خاص سے پناہ مانگنے کی ہدایت دی جا رہی۔ آیت میں غاسقٍ اذا وقب کے الفاظ استعمال ہوئے۔ غاسق کے لغوی معنی تاریک کے ہیں، چنانچہ قرآن میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو زوال آفتاب کے وقت سے رات کے اندھیرے تک، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اور وقب کے معنی داخل ہونے یا چھا جانے کے۔ رات کی تاریکی کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی کہ اکثر جرائم اور مظالم رات ہی کے وقت ہوتے ہیں، موذی جانور بھی رات ہی کو نکلتے ہیں، اور عرب میں طوائف الملوکی کا جو حال ان آیات کے نزول کے وقت تھا، اس میں تو رات بڑی خوفناک چیز تھی، اس کے اندھیرے میں چھاپا مار نکلتے تھے اور بستیوں پر غارت گری کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، وہ بھی رات ہی کے وقت آپ کو قتل کر دینے کی تجویزیں سوچا کرتے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چل سکے۔ اس لیے ان تمام شرور اور آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جو رات کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ یہاں اندھیری رات کے شر سے طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگنے میں جو لطیف مناسبت ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات کی اور اس کی تفسیر کی روشنی میں ہمیں صحیح رہنمائی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر شر سے ہمیں بچا رکھے، اور اپنی امان میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔